مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور نامپلی مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آئینک ونگ کرشنا وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کا ریڈ ہلز ڈویژن میں افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر ہاسپٹل انتظامیہ و عملے کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ الیاس شرف الدین نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کی اور گزارش کی کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے الیاس شرف الدین کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو سب ایک ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ ورنہ تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ اکھڑ جائے گا جو غیروں پر اللہ نے رکھا ہے۔ ایک ہو جاؤ سو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک اور ایک کر دے۔ آج کی امت کا حال یہ، بھائی بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں، بھائی بہن کو معاف کرنے تیار نہیں، بہن بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں، اولاد کو ماں باپ آنکھ کر رہی ہے پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ دے کر، ویسے اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر کے گھروں سے نکال رہے ہیں، اور حالات یہ ہے پڑوسی پڑوسی کا نہیں، رشتہ دار کا نہیں، ایک دوسرے کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نا اتفاقیوں کی وجہ سے یا کچھ اختلافات کی وجہ سے گروپ پہ گروپ بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو بانٹ لیا، مدرسوں کو بانٹ لیا، ہم نے آپس میں مختلف جماعتیں بنا لی، ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوا ہے، اور غیر ہے کہ ہمارے سروں پر ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، اور غیر ہے کہ اسلام کے خلاف پلاننگ پہ پلاننگ کرتے ہوئے ہماری زمین ہلانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہمارے ایمان کو دھکا دینے کے لیے، ہماری جان و مال عزت و آبرو کو دھکا دینے کے لیے غیر دن رات محنت کر رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو دفن کرنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگے ہیں۔ غیر کا ظلم چلتا، غیر شرک بدعت پھیلا رہا چلتا، غیر حرام بازیاں پھیلا رہا چلتا، غیر حکمران رہ کے حقوق ادا نہیں کر رہا چلتا، غیر غنڈوں کو بھجا کے معصوموں کو مروانے لگا رہا، گھرا توڑنے لگا رہا، مسجدوں پہ اٹیک کرنے لگا رہا چلتا، غیر قانون پہ قانون پاس کر رہا ہماری تباہی کے لیے چلتا، ایک دوسرے کو مسلمان لیکن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، چھوٹی چھوٹی بات پر الزام تراشی، چھوٹی چھوٹی بات پر تہمتیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غیبتیں، ایک دوسرے کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالا جا رہا کہ اللہ حفاظت فرما دے، ہم تباہی کے دہانے پر آ گئے۔ جب منگول ہلاکو خان بغداد میں مسلمانوں کو ختم کرنے آیا تھا خلیفہ کو، اس وقت بارڈر پر اس کی فوج تھی بغداد کے، اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے کوا حلال ہے کہ حرام ہے بول کر، اور آج بھی یہی حال ہے امت کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے اختلافات، جماعتوں کے اندر اختلافات، جماعتوں کے باہر اختلافات۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا رب اللہ ایک، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری حدیث ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک، رب کعبہ کی قسم ہمارے صحابہ ایک، خلفائے راشدین ایک، اہل بیت ایک، تو پھر ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ بس اب میری گزارش ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، لوٹ آئیے اللہ اس کے رسول کی طرف، اور اصل میں کامیابی اسی میں ہے۔ ڈریے اللہ سے، میں نے، میری فیملی نے، آپ نے، آپ کی فیملی نے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور نیک اور ایک بننے کے لیے نمازوں کی پابندی، قرآن حدیث کی پابندی، اور ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کر کر، قصوروں کو معاف کر کر ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس کی اچھائی پر اس کو دعائیں دیں، اس کی غلطیوں پر اس کو قرآن حدیث سے ٹوکیں۔ مجبوراً ہم بھی جب بہت زیادہ الزام تراشیاں ہو جاتے، بہت زیادہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے، تو بعض وقت ہمارے کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیتے لوگ،
हमको भी उतरकर बाहर के हरामियों से निपटते निपटते अंदर वालों को भी देख लेना पड़ता। हम दिन रात मसरूफ है इस्लाम मुसलमानों को डिफेंड करने के लिए बाहर के कमीनों से, लेकिन मजबूरन अब अंदर वालों से भी निपटना पड़ता, क्योंकि घसीट लेते हमारे को भी, आना नहीं चाहे भी तो घसीटते फोना करके। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपस में लड़ाई तबाही है, तबाही है, तबाही है। एक हो जाइए, अल्लाह की ही इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, खुसरों को माफ करना, सिला रहमी करना, एक दूसरे की इस्लाह करना, नेकी पर दुआ देना, गलती पर टोकना और एक दूसरे को माफ करते हुए बाहर के चैलेंजेस से निपटना अल्लाह के लिए। इस पर आ जाइए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस पर आ जाइए। इंशाअल्लाह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरह उठेंगे अपन और दुनिया पर छा जाएंगे इंशाअल्लाह। कामयाबी हमारी रहेगी, लेकिन अगर हम अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में नेक और एक हो जाएंगे। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।